کہ اس بل پہ فوری طور پہ سائن نہ کیے جائیں جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز مطمئن نہیں ہو جاتے. یہاں پہ ادارے سرکاری زمین پہ قابض ہیں, یہاں پہ مدرسے بہت سارے بنے ہیں جو ناجائز زمین پہ بنے ہیں, کہ کہنے کو یہ جمہوری جماعتیں ہیں, کہنے کو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, لیکن ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں. پتہ کیا ان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر بارات ہے تو اس بارات کے دولہے صرف وہی ہوں گے, ادروائز بارات نکلے گی نہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں, اس ملک کے تمام مسائل کا حل ان کے پاس موجود ہے. آپ نے کہا کہ جی آپ بیمار ہیں, آپ کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں, آپ 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے, آپ 4 سال بعد لوٹے ہیں. جب وقت ہوتا ہے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا, عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا, تو پھر آپ کو وہی کام کرنا چاہیے کہ جو وقت کا تقاضا ہے. لیکن اس وقت اگر آپ کمپرومائز میں جاتے ہیں نا, تو آج پھر آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں سے گلہ کریں کہ آپ کو کیوں نہیں بچایا گیا. ہمیں اس طرح کے ایک نیوٹرل ایک فورم کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ طے ہونا ضروری ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا اور اس کے اصل ذمہ داران کون ہیں. السلام علیکم. دی ڈیجیٹل براڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں میزبان نبیلہ بنگش. ناظرین, بات کریں گے ڈیفیمیشن ایکٹ کے بارے میں, جو کہ پنجاب اسمبلی میں اس وقت جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. لیکن اس ایکٹ کا مقصد کیا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ بات کریں گے اپوزیشن اتحاد میٹنگ کی. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈان نیوز کے بیورو چیف اور سینئر جرنلسٹ افتخار شیرازی صاحب. بہت شکریہ افتخار صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر, سب سے پہلے میں سوال یہ کروں گی, ڈیفیمیشن ایکٹ کی بات ہو رہی ہے, پنجاب اسمبلی میں منظور کر لیا گیا, لیکن جب خان صاحب کے دور میں اس ایکٹ کو جب لے کے آ رہے تھے تو یہی حکمران جنہوں نے یہ منظور کیا یہ تنقید کرتے تھے. تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب انہوں نے اس کو منظور کروا کے باقاعدہ جو ہے وہ ایک ایکٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے, تو اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو میرا خیال میں ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ گورنر پنجاب اس پہ سائن نہیں کریں گے, اگرچہ آئین کے اندر گنجائش موجود ہے کہ اگر دوسری بار بھی گورنر کو بھیجا جاتا ہے ایسا کوئی مجوزہ قانون اور نہیں کرتے تو وہ خود بخود لا بن جاتا ہے, جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت بنیادی طور پہ ایسے قوانین کے جو پہلے سے موجود ہیں, ایسے فورمز جو پہلے سے موجود ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ایک نیا فورم ترتیب دینا, اور تو اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک خوف کی فضا ہے موجود, اور پنجاب کی حکومت اس خوف کی فضا کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے کہ جس سے عام آدمی سے لے کے اس ملک میں جو وائبرنٹ میڈیا ہے اس کی آواز کو بند کیا جائے. تو ظاہر سی بات اس طرح کی کوششیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں اور آگے بھی ہوتی رہیں گی, لیکن ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ صحافتی برادری یا اس ملک کی انٹیلیجنشیا یا سول سوسائٹی یا وکلاء یا اس ملک کی جمہوری جو قوتیں اصل, انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے. اور اب بھی میرے خیال میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے ڈریکونین لا کہ جس کے اندر بنیادی طور پہ لوگوں کی آواز کو بند کرنا ہو, ان کو اگر ان کوششوں کو اگر کوئی لے کے آئے گا آگے تو ہم اس کے سامنے دیوار بنیں گے. تو ایسے ہی ہو رہا ہے انشاءاللہ. سر, جو آپ نے ابھی بات کی کہ گورنر صاحب جو ہے وہ شاید اس پہ سائن نہ کر سکے, تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ پیپلز پارٹی براہ راست حکومت میں شامل نہیں ہے, لیکن وہ بہرحال مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ایک تو کوئی مناسب قانون نہیں ہے, اس سے آزادی اظہار پہ بہت بڑی قدغن لگے گی, اور ساتھ میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی جو ڈیو مشاورت ہوتی ہے, گویا کہ سب سے پہلے تو جرنلسٹ کمیونٹی, ہم جو رپورٹ کر رہے چیزوں کو ہم سے پوچھا نہیں گیا, اس کے بعد وہاں بیٹھی اپوزیشن یا اپنے جو حلیف ہیں ان کو نہیں سنا گیا, اور اس کے بعد اس ملک کی انٹیلیجنشیا سول سوسائٹی کو نہیں سنا گیا, ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو نہیں سنا گیا. تو جب بل اتنا زیادہ کنٹروورشل ہے تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی بہرحال ایک جمہوری جماعت ہے, ان کی تاریخ ہے اس ملک میں جمہوریت کے لیے اسٹرگل کرنے کی, تو انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس بل پہ فوری طور پہ سائن نہ کیے جائیں جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز مطمئن نہیں ہو جاتے. سر, بات کریں گے حسن رؤوف صاحب پہ جو حملہ ہوا. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو جوتا مارا گیا, اسی کے ساتھ احسن اقبال پہ فائرنگ کی گئی, خواجہ آصف پہ سیاہی جو ہے وہ ڈال دی گئی. تو سر, اب حسن رؤوف پر یہ حملہ آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر مسلم لیگ نون ماضی سے اگر سیکھتی ہیں تو ان کو تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی کیا آپ کے خیال میں پروٹیکشن نہیں دینی چاہیے؟ پرابلم ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم یہاں میں اقتدار کی سیاست کرتے ہیں
تو جب ہم اقتدار پہ ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے ہتھ کنڈے بڑے نارمل لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جب وزیر قانون سے کہا گیا کہ رات کی تاریکی میں بلڈوزر گئے ہیں اور انہوں نے جا کے تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کو وہاں پہ ایک طرح سے گرایا ہے، وہاں پہ تجاوزات جو ان کے حساب سے تھیں، اور وہاں پہ جن لوگوں نے مزاحمت کی ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات بنے ہیں. تو وزیر قانون موصوف نے کہا کہ جی وہ تو وائلیشن تھی. وائلیشن تو شہر میں بہت زیادہ ہے. یہاں پہ ادارے سرکاری زمین پہ قابض ہیں، یہاں پہ مدرسے بہت سارے بنے ہیں جو ناجائز زمین پہ بنے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی تجاوزات نظر آئیں. تو میرے خیال میں اب بھی یہی ہے جو رؤوف حسن صاحب کا آپ نے سوال کیا، جب ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو بیان یہ سننے کو ملا کہ جی لوگوں کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، لوگوں کو 1 سال تک جیل میں رکھا جا رہا ہے، لوگوں پہ جھوٹے مقدمات بن رہے ہیں. لیکن جب اب موجودہ اپوزیشن کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا جینون ہے. تو جب تک ہم اپنا مائنڈ سیٹ نہیں بدلیں گے کہ جس میں یہ ہے کہ جو میرے لیے غلط ہے وہ دوسرے کے لیے بھی غلط ہے، تب تک اس ملک میں نہ تو جمہوریت جڑیں پکڑ پائے گی اور نہ اس طرح کے واقعات رک پائیں گے، اور ان کے پیچھے جو چھپے عناصر ہیں نہ ہم ان کو ایکسپوز کر پائیں گے. سر، نون لیگ کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح وہ وکٹم کا شکار ہوئی ہے، تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ نون لیگ کو پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کو، جیسے میرا پہلے بھی آپ سے یہی سوال تھا، تو ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اقتدار میں اب نون لیگ ہے تو تحفظ دینے میں کیوں ناکام ہے؟ اب وہ جو وجوہات ہیں وہ بڑی مخفی ہیں، بڑی چھپی ہوئی ہیں، وہ پردے کے پیچھے ہیں. گویا کہ اگر آپ بند کمروں میں بیٹھ کے ان سے پوچھیں کہ یہ فیصلے کرنے میں آزاد ہیں کہ نہیں ہیں، تو اگر آپ نے کوئی پتلی تماشا دیکھا ہو، آپ تو چھوٹی ہیں، ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے، تو ہمارے محلوں میں جب پتلی تماشا کرنے والے آتے تھے تو بچپن میں تو لگتا ہے یہ جو پتلیاں موو کر رہی ہیں خود موو کر رہی ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ پردے کے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہے جس کے ہاتھ میں ان کی ڈوریں ہیں اور وہ ان کو ہلاتا ہے. تو یہاں کہانی یہ ہے کہ کہنے کو یہ جمہوری جماعتیں ہیں، کہنے کو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، لیکن ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں. تو جب آپ کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہے ہوں تو پھر آپ فیصلے کرنے میں، اقدامات کرنے میں آزاد نہیں ہوتے. جب نہیں ہوتے تو پھر آپ جیسے لوگ، مجھ جیسے لوگ یہ سوال تو اٹھاتے ہیں لیکن سوالوں کا جواب نہیں مل پاتا، اور سچ وہ بول نہیں سکتے. آپ کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہوں، مجھے کسی سے پوچھنا پڑتا ہے، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جمہوریت کے ساتھ بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے، لیکن میں نہیں روک سکتا کیونکہ میں فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہوں. سر، تو حسن رؤوف صاحب پہ جو حملہ ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں انصاف مل جائے گا ان کو؟ اور خواجہ سرا ہی انوالو ہے اس چیز میں، کیونکہ خواجہ سرا کمیونٹی بھی سراپا احتجاج ہے اس پہ. کہنے کو تو یہ قاتلانہ حملہ تھا، اور جس طرح رؤوف حسن صاحب نے بھی کہا کہ اگر تھوڑا سا یہ بلیڈ یا جو چاقو تھا اگر وہ ہلکا سا نیچے ہوتا تو شاید ان کی شہرک کٹ سکتی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب شہرک کٹ جائے تو ایسے انسان کا بچنا ناممکن ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اس ملک میں لیاقت علی خان جس کو دن دہاڑے لیاقت باغ میں قتل کر دیا اس کو انصاف ملا؟ کیا اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کو جس کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا اس کو انصاف ملا؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو جس کو اگین معروف شاہراہ پہ راولپنڈی میں مار دیا، شہید کر دیا گیا، کیا ان کو انصاف ملا؟ تو جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کو انصاف نہیں ملا تو ان کے مقابلے میں رؤوف حسن صاحب تو ایک چھوٹے سے کارکن ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی بد نصیبی ہے. ہم اس ملک کے اندر رول آف لا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم عدالتوں سے یہ امید ضرور رکھتے ہیں، لیکن جب ایسے مرحلے آتے ہیں، جب ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو اپنی اتھارٹی کو ایزرٹ کرنا ہوتا ہے، اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، چاہے تو اس ملک کا چیف جسٹس، ملک کی عدلیہ حاکم وقت سے پوچھ سکتے ہیں کہ آئیں اور بتائیں. ایک شاعر ہے نا فرحاد، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور اب ڈیڈ کمانڈرز کو بلایا جا رہا ہے کہ ایک شخص دن دہاڑے لاپتہ ہو جاتا ہے اور آپ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ کون سا ایکسکیوز ہے؟ تو میرا خیال میں اب عدالتوں کا امتحان ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا حملہ آور پکڑے جائیں گے، ان کو سزا ملے گی، یعنی تو یہ اس کا جواب ہمیں عدالتوں کو دینا ہے. یہ سوال بھی ابھی تک ذہنوں میں ہے جو آپ نے تاریخ سے ہمیں یہ باتیں بتائیں کہ آخر کب تک کتنے لوگ اس چیز کا شکار ہوتے رہیں گے. یقیناً تو عدالتوں پر ہیں یہ یقیناً. لیکن ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے پریس ٹاک کی اپنی ہی پارٹی صدارت میں، تو انہوں نے وہ ماضی سے نکل ہی نہیں رہے، ماضی کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں. 1993 میں ان کی گورنمنٹ کس طرح گرائی گئی اس پر انہوں نے بات کی. تو نواز شریف کی اس وقت باڈی لینگویج کو آپ دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے کیا ایک بار پھر وہ وزیر اعظم بن جائیں گے؟
بس وہ پتہ کیا ان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر بارات ہے تو اس بارات کے دولہے صرف وہی ہوں گے، ادروائز بارات نکلے گی نہیں۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں، اس ملک کے تمام مسائل کا حل ان کے پاس موجود ہے، اور اگر وہ اقتدار میں ہیں تو پھر تو سب اچھا ہے، پھر ان کو کوئی ہیومن رائٹس کے ایشوز نظر نہیں آتے، پھر ان کو اکانومی بری نظر نہیں آتی، اس ملک کی خارجہ پالیسی کے اندر کوئی بگاڑ نظر نہیں آتا، سب کچھ ٹھیک۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ستے بھی ہیں خیر، لیکن جب وہ اقتدار سے باہر نکلتے ہیں تو پھر انہیں اسٹیبلشمنٹ میں بھی خرابی نظر آنے لگتی ہے، پھر انہیں اپوزیشن میں بھی خرابی نظر آنے لگتی ہیں، پھر انہیں باقی معاملات کے اندر بھی خرابی نظر آتی ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک تو جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے سیاستدانوں کو اپنا فریم آف مائنڈ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ بھئی ایسا نہیں ہے، جمہوریت اور سیاست کا مطلب صرف اقتدار کا حصول نہیں ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اب مودی شاید تیسری بار جا کے پرائم منسٹر بن جائیں گے، لیکن اس دوران کانگریس کیا وہاں پہ مظاہرے کرتی پھر رہی ہے؟ کیا انہوں نے زمین و آسمان کو ایک کر دیا ہے؟ کیا ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے لگے ہیں؟ بھائی میرے، جب پبلک مینڈیٹ آپ کے پاس ہو تو آپ عوام کے مفاد میں ڈیلیور کریں، اور جب نہیں ہے تو اپنی باری کا انتظار کریں اور ایک ایسا بیانیہ لے کے آئیں کہ جس کو لوگ پذیرائی دیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ جو تقریر کا آپ نے ذکر کیا، وہ لوگوں سے تو گلے کر رہے ہیں کہ ملک کے ایک منتخب پرائم منسٹر کو نکالا گیا، مجھے کیوں نکالا گیا، لوگ باہر کیوں نہیں نکلے؟ اور بھائی لوگوں نے تو آپ کے مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کی عزت دو کے بیانیے کو بڑی ایک پذیرائی دی تھی، لیکن پھر ہوا کیا؟ آپ نے کہا کہ جی آپ بیمار ہیں، آپ کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، آپ 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے، آپ 4 سال بعد لوٹے ہیں، تو عوام کس سے گلہ کریں کہ وہ تو نکلے تھے آپ کے لیے، لیکن آپ چلے گئے۔ اس سے پہلے جب جنرل مشرف کا کو ہوا، آپ رات کی تاریکی میں ایک سیکرٹ ایگریمنٹ کر کے 10 سال کے لیے سیاست سے باہر اور 6-8 صندوق اٹھا کے آپ جدہ پہنچ گئے، تو آپ سے کون گلہ کرے کہ کیا آپ جمہوریت کے ساتھ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ تو جواب نفی میں ہے۔ سر آپ نے جو بات کی نواز شریف کے حوالے سے، لیکن ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ ہمیں قوم سے بڑا شکوہ انہوں نے کیا کہ ہمارا ساتھ نہیں دیا اور ہمیں تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا۔ لیکن یہاں پہ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ نواز شریف نے یہ بھی بات کی کہ صدارت سے مجھے کسی اور کے کہنے پر، پارٹی صدارت سے، تو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ بیسکلی گلہ کر کسے رہے ہیں؟ وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا گلہ کریں، وہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا گلہ کریں، وہ چاہیں تو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کا گلہ کریں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان لوگ یہ کن کا انتخاب ہے؟ جنرل باجوہ صاحب کو بطور آرمی چیف کس نے منتخب کیا تھا؟ میں نے تو نہیں کیا تھا، آپ نے بھی نہیں کیا تھا۔ بطور پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا۔ جنرل مشرف جنہوں نے ان کے خلاف اکتوبر 99 میں کو کیا، اس کو بھی بطور آرمی چیف میں نے تو پک نہیں کیا تھا، نہ آپ نے کیا تھا، خود انہوں نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد ثاقب نثار صاحب ان کے ہاں ملازم رہے تھے پہلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کو آپ نے ذاتی ملازم کے طور پہ رکھا تو آپ ان کو اچھا سمجھتے ہوں گے نا، تو تبھی آپ نے رکھا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف کچھ سازشیں بنی جا رہی ہوں اور جب کی جا رہی ہوں، وہ مناسب وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کو آشکار کریں، لیکن آپ تو کمپرومائزز کرتے رہے۔ جب آپ کے قریب کے لوگ وہ مرحوم اپنا منسٹر جو رہے ہیں انوائرمنٹ کے مشاہد اللہ خان، یا آپ کے ساتھ سینیٹر جو آج کل پنجاب میں خدمات انجام دے رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، ایسے لوگ جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی گفتگو کی اور ملک میں جمہوریت کو قائم کرنے کے حوالے سے ایک پوزیشن لی، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ پورٹ فولیوز واپس کریں، اور آپ نے ان کو بطور منسٹر ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ تو بھائی جب وقت ہوتا ہے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا، عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا، تو پھر آپ کو وہی کام کرنا چاہیے کہ جو وقت کا تقاضا ہے۔ لیکن اس وقت اگر آپ کمپرومائز میں جاتے ہیں نا، تو آج پھر آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں سے گلہ کریں کہ آپ کو کیوں نہیں بچایا گیا، کیونکہ آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ڈی جی آئی صاحب اس وقت استعفیٰ لینے آیا تھا، تو کیوں نہیں بتایا اس وقت کے 24 کروڑ لوگوں کو کہ مجھ سے ایک آرمی کا آفیسر کہتا ہے کہ آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں۔ تو جب آپ کمپرومائز میں جاتے ہیں اور آپ بیک ڈور کے ذریعے اپنے اقتدار کو بچانے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں، پھر نہ آپ کا عوام ساتھ دے گی اور نہ ہی انہیں دینا چاہیے، پھر آپ اپنی جنگ کو اکیلے لڑیں، اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام۔ سر بات کریں گے اپوزیشن اتحاد کی۔ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر سینئر رہنماؤں سے ملاقات کی،
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف اتحاد کریں یا نہ کریں مولانا صاحب کے ساتھ، کیونکہ ایک کلیش ہم نے ماضی میں ان کا بھی دیکھا ہے، اور اگر اتحاد ان کا ہو جاتا ہے تو یہ حکومت کے لیے کتنے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، اور یہ اتحاد کتنے عرصے تک چل سکتا ہے؟ دیکھیں حکومت تو آلریڈی مشکل میں ہے. آئی ایم ایف کے لوگ چلے گئے کہ پہلے آپ کو جو ہم نے کچھ ٹاسک دیے ہیں بجٹ کی شکل میں ان کو اپروو کروائیں، اس کے بعد جولائی میں آئیں گے تو آپ سے بات کریں گے. اس حکومت کی جس کا وجود فارم 47 پہ ہے ماشاءاللہ سے، فارم 45 جب نکلے گا تو کہانی الٹ جائے گی. اور پھر اس میں بھی جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں وہی لوگ، تو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی سے جو بل اپروو ہوا ہے اس پہ اس کا گورنر سائن نہیں کر رہا پیپلز پارٹی کا. تو یہ عالم ہے اس حکومت کی کریڈیبلٹی کا. تو یہ تو ایک ایسی حکومت ہے کہ اس کو ایک ناتواں بچہ بھی اگر آپ 5-10 سال کا دھکا دے گا نا تو گر پڑے گی. تو ایسے میں اگر مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کی جماعت اور اسی طرح بلوچستان کے اندر محمود خان اچکزئی اور سندھ کے اندر جو قوم پرست ہیں، اگر یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں حکومت وقت کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. ان کے لیے پھر باقی رہنا ناممکن ہوگا. لیکن مور امپورٹنٹلی اب میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو ماضی سے کچھ سیکھ لینا چاہیے. اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ ایک حکومت جائے تو پھر پی ڈی ایم کی طرح 13 حکومت اچکنے سلوا کے آ جائیں کہ جی ہم نے حکومت میں آ کے جانا ہے. جس 2018 کی اسمبلی کو ناجائز کہتے تھے اس کے بعد اسی سے 1.5 سال تک حکومت کرتے رہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آج عمران خان صاحب کو بھی مولانا فضل الرحمان، اگر 8 فروری 2024 کے الیکشن ملک کے فراڈ ترین الیکشن ہیں تو پھر جب یہ حکومت جائے گی تو اس ملک کے اندر نئے انتخابات ہونے چاہیے اور فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. اور جو انہوں نے اس وقت ڈیمانڈز کی ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ اس الیکشن سے دور رہے، ہاں اس ملک کے انتظامیہ انتخابات کرائے تاکہ وہ کنٹروورشل نہ بنے. اس کے نتیجے میں پھر جس کو مینڈیٹ ملے پھر تمام جماعتیں اس 5 سال تک اس مینڈیٹ کا احترام کریں. تو سر ایسے میں پاکستان تحریک انصاف اور JUI کا اتحاد کتنا عرصے چل سکتا ہے؟ دیکھیں سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ جہاں پہ ایک دوسرے کی شدید ترین مخالف جماعتیں سیاسی اتحاد میں گئی ہیں، وہ ہندوستان ہو، وہ برطانیہ ہو، وہ دنیا کا کوئی اور ملک ہو. جب آپ کا کاز یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر واقعی حقیقی معنوں میں جمہوریت اور ایک بااختیار پارلیمان کو وجود میں لانا ہے تو پھر سیاسی جلسوں میں جتنے بھی آپ کے اختلافات ہوں، جتنے بھی آپ گالم گلوچ کریں معذرت کے ساتھ، اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور جو بگر گول ہے اس کے لیے تمام تلخیوں کو بلا کے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس وقت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ان نیچرل الائنس ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ایسا نہیں ہے. سیاست پاسبلٹیز کا نام ہے، ممکنات کا نام ہے. اس میں اگر یہ فارمیشن بن رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اگر اس ملک کے اندر واقعی حقیقی معنوں میں ایک بااختیار پارلیمان وجود میں آتی ہے تو ضرور ایسا کرنا چاہیے. سر پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں گے. ابھی خان صاحب جیسے جیل میں ہے اور کچھ نہیں معلوم کہ وہ کب رہا ہوتے ہیں. پرویز الہی کی رہائی ہو گئی، اب کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی بھی بہت جلد رہا ہو جائیں گے. مگر سوال یہ کہ پاکستان تحریک انصاف معافی بھی نہیں مانگ رہی، ڈائلاگ کرے تو کس سے کرے، یہ بھی کنفیوژن برقرار ہے. لیکن بحیثیت ایک صحافی آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کو کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ میں اور آپ یا اس ملک کا کوئی ادارہ کون ہوتا ہے یہ طے کرنے والا کہ کس کو کس سے معافی مانگنی چاہیے. اور آپ اپنے آپ کو خدا یا ناخدا تصور کر رہے ہیں. معافی تو خدا سے معافی مانگی جاتی ہے، انسانوں سے کیا معافی مانگی جاتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ سے کوئی اتنی بڑا جبر ظلم سرزد ہو گیا ہو کہ جس سے کسی کی مال جان کو ایون کہ اس کی فیلنگز کو نقصان پہنچا ہو، تو یہ تقاضے ہوتے ہیں معاشرتی طور پہ کہ آپ معافی مانگتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ 9 مئی کے معاملے کو لے کے آج بھی وہ جماعت کے جس کے اوپر بہت بڑا الزام ہے کہ شاید انہوں نے ایک بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا کیا، لیکن ایک فریق اس کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے جب تک ایک نیوٹرل فورم جو کہ کمیشن ہے. اس ملک میں ہم ججز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی، اور ماضی میں کچھ ایسے کمیشن بنے بھی ہیں. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھیں، لگتا ہے کہ چیزوں کو میرٹ پہ دیکھا گیا اور اس وقت کے جو مجرم تھے ان کو آشکار بھی کیا گیا کہ کیسے سانحہ مشرقی پاکستان ہوا. تو آج بھی ہمیں اس طرح کے ایک نیوٹرل ایک فورم کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ طے ہونا ضروری ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا اور اس کے اصل ذمہ داران کون ہیں. جب ایک نیوٹرل فورم یہ طے کر دے گا تو پھر میں اور آپ عمران خان سے کہنا ہو، اس کی پوری جماعت سے کہنا ہو یا کسی اور سے کہنا ہو تو ہم بھی اس ادارے کے ساتھ ہم آواز ہوں گے. تو ان کو ضرور معافی مانگنی چاہیے. لیکن جب تک کنٹروورسیز برقرار ہے تب تک آپ کسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ. اور پھر ظاہر سی بات ہے دوسرا ایک پہلو اور ہے
لوگ کہتے ہیں کہ اگر 9 مئی کو ایک ادارے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اس ملک کے شہداء کی بے حرمتی کی گئی ہے، تو اس ملک کو 2 لاکھ تو کیا گیا ہے، اس ملک میں 3 مارشل لا لگے ہیں، تو کیا یہ جو ان کانسٹیٹیوشنل اقدامات تھے اس ملک کے 24 کروڑ لوگوں کے ساتھ کیے گئے ہیں، اس میں معافی کون مانگے گا؟ کیا اس میں بھی معافی مانگنی چاہیے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ تو میرے خیال میں سر چیف جسٹس کی بات کریں گے، ایک تو ان کی کارکردگی سے عوام ناخوش ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے بظاہر، اور جو انالائسس کی جا رہے ہیں اس میں تو کوئی بھی ان سے سیٹسفیکشن جو ہے وہ ظاہر نہیں کر رہا، لیکن سوال ہے کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے جا رہی ہے حکومت، اور کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے اور جہاں پہ پراسپیرٹی آئی ہے، جہاں پہ رول آف لا کو یقینی بنایا گیا ہے، وہاں پہ افراد سے زیادہ ادارے اور نظام ان کو اہمیت دی گئی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی ملک کے اندر جہاں پہ ایون کہ آمریتیں بھی ہوں، سعودی عرب کی مثال دے لیں، یا آپ مثال دے دیں چین کی کہ جہاں پہ کمیونسٹ پارٹی ایک 1 پارٹی رول ہے، وہاں پہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کو کہا گیا ہو کہ جب تک کہ آپ کا انتقال نہیں ہوگا آپ ہی ایوان صدر میں بیٹھے رہیں گے اور آپ ہی نے اس ملک کو چلانا ہے کیونکہ آپ ہی سب کچھ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر آپ کہیں کہ قاضی فیصل صاحب کی مدت ملازمت ہم 3 سال کر دیں گے تو اس ملک کے اندر انصاف سے جڑے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بالکل۔ تو آپ کو چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ سسٹم کے اندر جو خرابیاں موجود ہیں، جہاں پہ اس ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کیسز عام لوگوں کے پینڈنسی کا شکار ہیں۔ آپ دیکھیں آصف سعید کوسہ صاحب جب چیف جسٹس تھے، گویا کہ بہت سارے لوگ کیسز انہوں نے ایسے ٹیک اپ کیے کہ لوگوں کو جیلوں میں مرے ہوئے بھی 10 سال گزر گئے تھے، لیکن ان کی اپیلیں سماعت کے لیے نہیں لگیں۔ کوئی ایسا شخص تھا کہ جو سائیکل چوری میں کے مقدمے میں اڈیالہ جیل میں تھا اور اس کی 5 سال پہلے موت ہو گئی، لیکن ضمانت کے لیے اس کا کیس نہیں لگا۔ تو یہ جبر جو ہو رہا ہے نا، اس جبر کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے لیے قاضی فیصل صاحب ضروری نہیں ہے، نظام کے اندر خرابیوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی ایسی مشق ہوگی تو ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ آپ نے آرمی چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع کی تو باجوہ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی نا عمران خان صاحب نے، تو کیا ہوا اس کے بعد آج آپ جہاں پہ کھڑے ہیں؟ سر یہ باجوہ صاحب کو جو انسٹرکشن وہ دی خان ایکسٹینشن، صاحب جی نے، جی ہاں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، ناکامی میں ہے؟ سمجھتا ہوں کہ میں نے جیسے کہا، میں اپنے اس نقطے کے ساتھ کھڑا ہوں کہ نظام سب سے طاقت اس میں ہوتی ہے، افراد میں نہیں ہوتی۔ افراد بھی طاقت اس نظام سے لیتے ہیں، تو کوئی شخص بھی اس ملک کے لیے ناگزیر نہیں ہے، اس پریکٹس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی کسی کو اپیز کرنے کے لیے یا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس کو سوٹ کر رہا ہے نا، شاید لگ رہا ہے اس وقت حکومت وقت کو کہ قاضی فیصل صاحب کا یہاں پہ بطور چیف جسٹس رہنا ان کو سوٹ کر رہا ہے، کیونکہ جو جس طرح کے وہ فیصلے کر رہے ہیں شاید وہ ان کے فیور میں جا رہے ہیں، بھلے وہ میرٹ پہ کر رہے ہوں۔ تو اگر اس سوچ کے ساتھ ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے تو میرے خیال میں خود قاضی فیصل صاحب کو، کہ جن کا اسٹیچر بہت بڑا ہے، جن کے بارے میں پرسیپشن یہی ہے کہ بڑے اپرائٹ جج ہیں، وہ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، فیض آباد دھرنا کیس کو لے کے انہوں نے جس طرح کا لینڈ مارک ججمنٹ لکھی، تو میرا خیال میں ان کو بڑے باعزت طریقے سے اور تاریخ میں ایک اچھے جج کے طور پہ اگر زندہ رہنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر حکومت وقت کی جانب سے یہ کوشش ہو بھی رہی ہے تو وہ تھینک یو بولے کہ تھینک یو ویری مچ جینٹل مین، میرے بعد جو آئے گا وہ مجھ سے بھی بہتر ہوگا، اس ملک کے نظام عدل کو مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں چلائے گا۔ ایکسٹینشن چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کرے، ایسے کہنا ہے افتخار صاحب کا۔ آپ سب نے پوڈ کاسٹ سنا، رائے کا اظہار کیجیے، دیکھنے کا بے حد شکریہ۔